ہمارے گھروں میں گھس کر ایپسی اور پولیس کے ذریعے ڈکیتیاں اور چوریاں کی، زیورات تک ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ یہی تھے ٹالر مافیا کو جو ہمارے ساحل بلوچستان کو تاراج کر رہے تھے۔ بارڈر کے بندش تھی، لاپتہ افراد تھے، قاتل آزاد ہیں، دہشت گرد آزاد ہیں، لینڈ مافیا آزاد ہیں، ڈرگ مافیا آزاد ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں مصور کاکڑ جو 15 نومبر سے اغوا کیا گیا ہے، تاحال اس کے لواحقین احتجاج کر رہے ہیں۔ روزانہ دھماکے، روزانہ قتل، جو بدامنی کی آج بلوچستان میں حال ہے کہ آپ پنڈی اور اسلام آباد کے حکمران جو بلوچستان میں آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پورے بلوچستان کے لوگوں کو جمع کر کے ہم مزاحمت کا فیصلہ کریں گے۔ ہم انشاءاللہ جمہوری مزاحمت کا فیصلہ کریں گے اس اور جبر کے خلاف، پنڈی اور اسلام آباد کے دہشت گرد حکمرانوں کے فیصلوں کے خلاف ہم بلوچستان کے لوگوں کو انشاءاللہ منظم بھی کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر سر ایک نقشے پہ یہ کام کر رہے ہیں، اور عالمی اسٹیبلشمنٹ جو شاید کوئی پروگرام اس کو دیا اس پہ چل رہے ہوں۔ اگر اس نے ملک بچانا ہے، بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ ہونے سے بچانا ہے، اس کو مسائل حل کرنے ہیں۔ 5000 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں۔ صوبائی اسمبلی کی قرارداد کو میرے خیال میں اسپیکر صاحب بھی نہیں پڑھتا، کون سے پنڈی والے پڑھ لیں گے۔ 26 دسمبر 2022 کو اس وقت کی حکومت حضرت عبدالقدوس بیزنجو رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت نے گوادر کے عوام پر، مکران کے عوام پر جو بدترین ظلم، تشدد، بربریت کی، وہاں کی ماؤں، ہماری ماؤں اور بہنوں پہ تشدد کیا، ہمارے چادر و چاردیواری کو پامال کیا، ہمارے خواتین کے ہاتھ توڑے، ہمارے گھروں میں گھس کر ایپسی اور پولیس کے ذریعے ڈکیتیاں اور چوریاں کی، زیورات تک ان ظالموں نے نہیں بخشا، اور ہمارے تمام قائدین اور کارکنان پر تشدد کرنے کے ساتھ بے بنیاد مقدمات بھی بنائے۔ 302 کے مقدمات سمیت 16 مقدمات ہمارے قائدین اور کارکنان پر اس وقت کی جابر ظالم حکمران صوبائی حکومت کے، پھر میں کہہ رہا ہوں حضرت عبدالقدوس بیزنجو رحمۃ اللہ علیہ کی جو حکومت تھی، اس نے ہمارے گوادر اور مکران کے عوام پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے۔ وہ ہم ہر سال گزشتہ 2-3 سالوں سے 26 دسمبر کو ہم اس کو یاد بھی کرتے ہیں، وہ یاد دہانی بھی کرتے ہیں، ان مکروہ چہروں کو قوم کے سامنے لاتے ہیں، ان کرداروں کو بھی قوم کے سامنے لاتے ہیں کہ انہوں نے ایک پرامن احتجاج کو، ایک جمہوری احتجاج کو جو اپنے آئینی حقوق کے لیے تھا، ہم اپنا آئینی حق مانگ رہے تھے، کوئی غیر قانونی، غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے تھے، پرامن جمہوری جدوجہد کو، آئینی مطالبات کرنے والے لوگوں کو طاقت کے ذریعے سے کچلا، اور ہمیں کرائم برانچ کوئٹہ تک، مجھ سمیت ہمارے بہت سارے قائدین کو کوئٹہ کے کرائم برانچ تک شدید سردی میں انہوں نے منتقل کیا۔ تو ہمارے اس وقت کے مطالبات یہی تھے، ٹالر مافیا کو جو ہمارے ساحل بلوچستان کو تاراج کر رہے تھے، بارڈر کے بندش تھی، لاپتہ افراد تھے، چیک پوسٹوں پہ تذلیل تھی عوام کی، منشیات کے اڈے تھے، اور گوادر جس کو سی پیک کا ماتھے کا جومر کہتے ہیں، گوادر کے عوام کی جو حالت زار تھی، یہی ہمارے مطالبات تھے۔ تو اس لیے میں آج حکومت کو بھی اور سابقہ حکومت کو بھی اور ان کرداروں کو آج کے دن کے مناسبت سے، آج گوادر میں بھی سرگرمیاں ہیں، وہاں کا بھی لوگ یاد کر رہے ہیں ان کرداروں کو، ان بدترین مکروہ چہروں کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے 26 دسمبر 2022 کو گوادر کے ہماری چادر و چاردیواری کو پامال کیا۔ نام نہاد، کرپٹ، نالائق، اور جو سونے والی حکومت تھی، 24 گھنٹے آپ کو پتہ ہے وہ سوتے تھے۔ تو اس وقت کا وزیر اعلیٰ ہاؤس حبیب نالہ بنا ہوا تھا، تو اس وقت کی جو حکومت نے ہمارے اوپر جو ظلم اور جبر کیا، اس کو ہم یاد کر رہے ہیں۔
اسی طرح جماعت اسلامی نے بلوچستان کے ایشوز پر، انہی ایشوز پر ہم نے ایک تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا ہے، الحمدللہ ہم چلا بھی رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں 16 نومبر کو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی، اس میں بلوچستان کے تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے الحمدللہ بھرپور شرکت کی۔ ہم نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا بلوچستان کے حقوق اور مسائل پر، اور اسی طرح ہم نے 29 دسمبر کو بلوچستان کے تمام قبائل، پشتون اور بلوچ جو بڑے بڑے قبائل ہیں، اور کوئٹہ کے جو بڑی آبادیاں ہیں، سب کے مشران کو، بڑوں کو ہم نے دعوت دی ہے۔ اس میں بڑے بڑے جو نام ہیں، محترم نواب اسلم رئیسانی صاحب، نواب ایاز صاحب جو غزی صاحب، اور اسی طرح اور جس طرح ہمارے نواب مولانا محمد خان شیرانی صاحب، اس طرح کے جتنے بڑے بڑے قبائل ہیں، سب کو ہم نے ملاقات کر کے دعوت دی ہے کہ تاکہ بلوچستان کے مسائل پر ہم قبائلی لوگوں کو، قبائلی مشران کو بھی اعتماد میں لیں، ان سے مشاورت کریں۔ جہاں بلوچستان میں ظلم ہے، جبر ہے، جہاں کوئی سیاسی آزادی نہیں ہے، یا بولنے پہ قدغنے ہیں۔ ہم تو خود منتخب رکن اسمبلی ہیں، ہم بلوچستان اسمبلی میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم دوسرے دن اپنی اس تقریر کا پرنٹ نکالتے ہیں کہ کل ہم نے تقریر کی، آیا وہ تقریر من اس میں ریکارڈ میں موجود ہے کہ نہیں ہے، وہ ہماری تقریر اسمبلی کے ریکارڈ میں بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ کس طرح ہماری وہاں کی اسپیچ کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جہاں اسمبلی کے اندر بات کرنے کی آزادی نہیں ہے، باہر سیاسی آزادی نہیں ہے، نہ میڈیا آزاد ہے، نہ سیاسی کارکن آزاد ہے، صرف آزاد ہے تو منشیات فروش آزاد ہیں، قاتل آزاد ہیں، دہشت گرد آزاد ہیں، لینڈ مافیا آزاد ہیں، ڈرگ مافیا آزاد ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں مصور کاکڑ جو 15 نومبر سے اغوا کیا گیا ہے، تاحال اس کے لواحقین احتجاج کر رہے ہیں۔ روزانہ دھماکے، روزانہ قتل، جو بدامنی کی آج بلوچستان میں حال ہے۔ تو اس ماحول میں جو بلوچستان کے لوگوں کو، لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے بلوچستان کا، وہ بڑھ رہا ہے۔ بار بار احتجاج کرنے کے باوجود بھی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، قانون و آئین کے مطابق حل کیا جائے، بجائے کہ ریاست کے ادارے اس مسئلے کو حل کریں، مزید لاپتہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید ہمارے نوجوانوں کو لاپتہ کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ایسے میں ریاست کو ہم مضبوط کر رہے ہیں، لیکن ان کم عقلوں کو کون بتائے کہ نوجوانوں کو لاپتہ کرنے سے ریاست مضبوط نہیں ہوتی۔ نوجوانوں کو لاپتہ کرنے سے ریاست کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں، ریاست کے بارے میں نفرتیں بڑھ جاتی ہیں اور بڑھ رہی ہیں۔ تو اس لیے وہاں جب ماؤں کے بچوں کو چھین لیتے ہو تو اس سے پاکستان کے بارے میں، ملک کے بارے میں، کیونکہ اس ماں کا، میں نے آپ کو خود پتہ ہے، میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ ماں کا پاکستان اس کا بچہ ہے، اس ابو کا پاکستان اس کا بیٹا ہے جو لاپتہ ہے، اس کا بیٹا وہی ہے جو لاپتہ ہے، اس کا پاکستان لاپتہ ہے۔ جب تک اس کا بیٹا کو واپس نہیں کرو گے، اس لخت جگر کو واپس نہیں کرو گے، پاکستان مستحکم نہیں ہوتا۔ لیکن ان کم عقل، بے عقل، طاقت کے گھمنڈ اور غرور، اقتدار کے گھمنڈ اور غرور، اور اپنے بندوق کی طاقت اور گھمنڈ اور غرور کی بنیاد پر بلوچستان کے عوام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو ایک غاصب، غلام قوم کی طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح چیک پوسٹوں میں جو ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے، لکھ پاس کا چیک پوسٹ ہو، یا ناکہ کاڑی کراچی جاتے ہیں وہاں کا چیک پوسٹ ہو، یا تلار گوادر کا چیک پوسٹ ہو، یا باقی جتنے چیک پوسٹوں پہ جو ہمارے ساتھ ایف سی والے جو سلوک کرتے ہیں، رویہ رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ پاکستانی نہیں ہیں۔ میں آج 2024 کا سال گزرا ہے، آپ کے توسط سے میں سوال کرتا ہوں ریاست کے اداروں سے کہ آپ کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے آپ بندوق خریدتے ہو، ہمارے ٹیکسوں سے آپ کلاشن کوف کی گولیاں خریدتے ہو۔ میں سوال کرتا ہوں کہ 2024 میں آپ نے کون سا ملک دشمن کے سینوں پہ گولی ماری ہو؟ آپ نے یہ پاکستانیوں کے سینوں پہ گولیاں ماری ہیں۔ جس ٹیکس سے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ کلاشن کوف خریدتے ہو، گولیاں خریدتے ہو، وہی گولیاں اپنے پاکستانیوں کے سینوں میں پیوست ضرور کیا ہے۔ کسی انڈیا جس کو آپ دشمن کہتے ہو کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، کسی اور بارڈر میں کسی کے اپنے سینے پیوست نہیں کہ سوائے ہمارے، سوائے اسلام آباد میں پرامن احتجاج کرنے والے، یا بلوچستان میں پرامن لوگوں کو، یا ہمارے نوجوانوں کے سینوں پہ آپ نے پیوست کیے ہیں۔ تو جماعت اسلامی انشاءاللہ ہم بلوچستان کے حقوق کے لیے پہلے بھی، اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی سے باہر بھی،
29 دسمبر کے بعد جب ہم تمام قبائل مشرار کے بعد انشاءاللہ علماء مشائخ کو بلائیں گے کہ جتنے ممبر و محراب ہیں صوبے کے اس میں ظلم کے خلاف بات ہو، فتویٰ دیں ہمارے علماء کرام مشائخ ظالموں جابروں غاصبوں کے خلاف، ہمارے ممبر و محراب استعمال ہوں۔ مائیں شکوہ کرتی ہے بلوچستان کے علماء سے کہ میں تڑپ رہی ہوں، تو ممبر سے میرے لیے کب بات ہوگی، محراب سے میرے لیے کب بات ہوگی، مساجد سے میرے لیے کب بات ہوگی؟ یہ مساجد تو ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھانے کے مراکز ہیں، اس لیے وہاں ڈنڈا رکھا ہوتا ہے، اس لیے خطیب کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، خطبہ دیتا ہے، وہ ظلم اور جبر کے خلاف بات کرنے کے لیے ہے۔ تو اس لیے پھر ہم علماء مشائخ کو انشاءاللہ طلب کریں گے، خواتین کانفرنس کریں گے، طلباء کو جمع کریں گے، اور انشاءاللہ نوجوانوں کو جمع کریں گے، لیبرز کو جمع کریں گے، وکلاء کو جمع کریں گے۔ آخر میں انشاءاللہ جس طرح گوادر میں ہم نے لاکھوں لوگوں کو جمع کیا، ہمارا پروگرام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں کامیابی دے گا۔ پورے صوبے میں کمپین چلانے کے بعد انشاءاللہ 1,00,000 لوگوں کو ہم کوئٹہ میں جمع کریں گے، پورے صوبے سے لوگوں کو کوئٹہ میں جمع کریں گے، اس ظلم اور جبر کے خلاف جو نا امیدی ہے، مایوسی ہے۔ اور میں حکمرانوں کو آخر میں کہتا ہوں کہ آپ پنڈی اور اسلام آباد کے حکمران جو بلوچستان میں آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پورے بلوچستان کے لوگوں کو جمع کر کے ہم مزاحمت کا فیصلہ کریں گے، ہم انشاءاللہ جمہوری مزاحمت کا فیصلہ کریں گے اس اور جبر کے خلاف، پنڈی اور اسلام آباد کے دہشت گرد حکمرانوں کے فیصلوں کے خلاف ہم بلوچستان کے لوگوں کو انشاءاللہ منظم بھی کریں گے، متحد بھی کریں گے اور بھرپور انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے۔ بات چیت تو ہوتی ہی رہتی ہے، ہم بات کرتے ہیں، کبھی بلاتے ہیں، ہم اپنی پوری بات پچھلی دفعہ بھی کہا، پوری سیدھی بات کرتے ہیں، لیکن میں بطور ایک سیاسی کارکن چاہتا ہوں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر سر ایک نقشے پہ یہ کام کر رہے ہیں، اور عالمی اسٹیبلشمنٹ جو شاید کوئی پروگرام اس کو دیا اس پہ چل رہے ہوں۔ اگر اس نے ملک بچانا ہے، بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ ہونے سے بچانا ہے، اس کو مسائل حل کرنے ہیں، اگر ہمیں علیحدہ کرنا ہے تو ہماری ماؤں کو مزید بیوہ نہ کریں، بچوں کو یتیم نہ کریں، سیدھی بات کریں کہ آپ لوگوں کو ہم علیحدہ کر رہے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے نہ ہوں اس ظلم اور جبر کے خلاف، تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو 1,00,000 لوگ انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور عوام پر، تو ہم کامیاب ہوں گے جب 1,00,000 لوگ ہم کوئٹہ میں یا شہر میں جمع کریں گے۔ تو آپ کا جو میڈیا ہے اسلام آباد والا، جیسے پنجاب میں جوتے چوری ہوتے ہیں وہ تو دکھاتے ہیں، لیکن بلوچستان کے بچے چوری ہوتے ہیں وہ نہیں دکھاتے۔ جب 1,00,000 لوگوں کو جمع کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بچے بھی انشاءاللہ میڈیا میں وہ دکھائیں گے۔ ہم یہ جب پرامن 1,00,000 لوگوں کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ سول نامبرداری کریں یا اغواکاروں کے گھروں کا گھیراؤ کریں، اصلی حکمرانوں کے بارے میں ہماری کیا پالیسی ہوگی اور جعلی حکمرانوں کے بارے میں ہماری کیا پالیسی ہوگی، تو اس لیے ان کو جمع کریں۔ میں بھی ممبر والا ہوں، میں بھی محراب والا ہوں، سب کو قائل کریں گے کہ یہ ممبر جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے وارث ہیں، اللہ کے نبی تو مظلوموں کا پیغمبر ہے، ظالموں کا تو نہیں ہے، اللہ کے نبی تو مقتولوں کا پیغمبر ہے، قاتلوں کا تو نہیں ہے۔ اور ممبر کے ساتھ جو لاٹھی ہوتی ہے، ڈنڈا، تو ظالموں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم علماء کے پاس جائیں گے، مساجد جاؤں گا، مدارس جاؤں گا، سب کو بتاؤں گا کہ اس ممبر کے اوپر جو ہے نا وضو کے 4 فرائض بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظالم، قاتل، غاصب، چور، ڈاکو کے خلاف بات کریں۔ انشاءاللہ میں جاؤں گا تمام علماء کے پاس۔ 5,000 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں۔ صوبائی اسمبلی کی قرارداد کو میرے خیال میں اسپیکر صاحب بھی نہیں پڑھتا، کون سے پنڈی والے پڑھ لیں گے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے تو ہم آزاد تو کریں صوبائی اسمبلی کو، ہم آزاد تو کریں صوبائی کابینہ کو۔ تو ہم پنجاب تو آزاد ہے، پنجاب جو انڈیا تو ہمیں پڑھاتے ہیں نا، دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے نصابی کتاب انڈیا ہمارا دشمن ہے۔ انڈیا کا تو کرتارپور کا جو بارڈر ہے وہاں تو شناختی کارڈ سے اجازت ہے، پاسپورٹ کی کوئی شرط نہیں ہے، شناختی کارڈ سے جاؤ، شناختی کارڈ سے آؤ، کوئی شرط نہیں ہے۔ جیلم کا جو دریا ہے وہاں تو لوگ کشتیوں سے جاتے ہیں، وہاں سے چیز لاتے ہیں پھر آتے ہیں، ان کو تو آزادی ہے، کوئی کوسٹ گارڈ، کوئی فوجی، کوئی ایف سی وہاں نہیں کھڑا ہے اس کو پوچھے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، بالکل آزاد ہیں۔ اور جس کو اپنا دشمن ملک کہتے ہیں، لیکن یہ افغانستان جس کو ہم برادر اسلامی ملک کہتے ہیں، ایران جس کو برادر اسلامی ملک کہتے ہیں، یہاں جو ہمارے ذلیل الخوار ہماری رشتہ داریاں ہیں، لیکن افسوس کہ وہاں جو رویہ، جو طریقہ پنجاب کے انڈیا کے بارڈر کے لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے، اس کا رویہ افغانستان اور ایران کے بارڈر کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اسی انہیں ہمیں ایک نفرت فیل ہوتی ہے، اس لیے تو ہم
اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں شاید غلام سمجھتے ہیں. اور پنجاب حکومت آزاد بھی ہے، دنیا کے کسی ملک سے بات کرے، کسی ملک سے معاہدہ کرے. تو بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ پچھلے دنوں شہباز شریف جب گئے تھے چائنا گئے تھے ایک وفد کے ساتھ، بلوچستان کو وزیر اعلیٰ صاحب کو نہیں لے گئے.